الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جنت کی تیاری، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے، اور میں اس واقعے کا پورا مضمون اور خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، پیچھے آپ کا کم سن مدنی منا تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گھر والوں سے کہا کہ ان کے ابو کو کچھ نہ بتایا جائے، یہ آئیں گے تو میں خود ہی ترکیب بنا لوں گی۔ خیر، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ گھر میں کیا ہوا ہے۔ مختلف عنوان ہیں اور مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ بچے کا پوچھا تو اس کو کوئی ایسا مناسب سا جواب بھی دے دیا کہ اب جیسے آرام سے ہے یا اس طرح کر کے۔ ایک تھکا ہوا شخص آتا ہے تو اس کو جو بھی تھکن اتارنے کے لیے، ان کے دل کو لبھانے کے لیے جو ایک میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزیں مطلب کہ وہ انہوں نے کی۔ جب دیکھا کہ اب بالکل وہ تسکین اور سکون میں ہیں تو پھر ایک مثال دی کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی پڑوسی کسی سے کوئی چیز لے کہ میں دے دے اس کو کہ یہ لے لیں، استعمال کر لیں، اور جب میں اسے مانگا جائے اور وہ دینے میں واویلا کرے یا شور کرے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ نادان ہے، جس کی چیز ہے اس نے اگر واپس لے لیے تو واپس لے لیے، اس میں کیا حرج ہے۔ جب وہ ذہن بنا چکی تو ذہن بنا چکنے کے بعد پھر عرض کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مدنی منا عطا فرمایا تھا وہ اسے واپس لے لیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ اور والد صاحب کو شوق لگا، ایک جھٹکا لگا، غم اور ایک افسوس اور صدمے کی کیفیت سامنے آئی۔ خیر، صبر کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے رات جو معاملہ ہوا تھا اس پر ان کی تعریف فرمائی کہ رات کا معاملہ تمہارا اچھا تھا، جو عمل ہوا اس کو سراہا اور مزید برکتیں اور دعاؤں سے نوازا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی گود بھر دی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں ہمارے لیے بہت پیارے مدنی پھول ہیں، اور آج یہ مضمون میں جنت کی تیاری کے عنوان سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی ظاہر اموات ہوتی ہیں، انتقال ہوتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتے انتقال کر جاتا ہے، نابالغ بچہ انتقال کر جاتا ہے، جوان بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ مگر جو روایت میں نے ابھی آپ کو بیان کی، ہمارا انداز اس روایت سے یکسر مختلف ہے، بلکہ ہمیں کہوں کہ اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے تو بھی شاید بیجا نہیں ہوگا۔ ضبط اور صبر کرنے کے بجائے، اور اللہ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ہم کو بھی اس کی طرف لوٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگرچہ یہ ہماری زبان سے نکلتا ہے لیکن اس کے معنی، اس کے مطالب اور اس کے پیچھے کیا ہم اپنا اظہار کر رہے ہیں، اس کا ذہن نہیں ہے۔ لہٰذا آج آپ کو جنت کی تیاری کے عنوان سے ایک اسی طرح کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں
بچوں کے انتقال پر کیسے جنت کی تیاری ہوتی ہے اور بچہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیا کیا احادیث مبارکہ میں ارشادات ہیں. چند روایتیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس عنوان کے تحت مزید وضاحت کروں گا. حضرت سیدنا قرہ بن یاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کے ساتھ اسی طرح محبت کرے جیسے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں. پھر کچھ روز بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہ پایا تو اس کے بارے میں استفسار فرمایا، فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کے باپ سے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت کے کسی دروازے پر آئے تو اس سے اپنا منتظر پائے؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے یا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے؟ فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لیے. ایک اور حدیث سنیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میری امت میں سے جس کے 2 بچے پیشوائی کرنے والے ہوں گے یعنی فوت ہو چکے ہوں گے، اللہ عز و جل ان کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اور جس کا ایک بچہ پیشوائی کے لیے گیا ہو یعنی فوت ہو چکا ہو تو ارشاد فرمایا اس کا بچہ بھی اس کی پیشوائی کرے گا. آپ نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس کی پیشوائی کے لیے کوئی نہ ہو تو؟ فرمایا تو میں ان کی پیشوائی کروں گا اور وہ میرے جیسا پیشوا ہرگز نہ پا سکیں گے. ایک اور حدیث سنیے. انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اس کی مزید اس ضمن میں جو کچھ مدنی پھول پڑھے ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان دونوں میاں بیوی کو ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اور 2 بچے؟ فرمایا اور 2 بچے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اور 1؟ فرمایا اور 1. پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت نے میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنے ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعتاً بچے کا انتقال ہو جانا یہ ایک بہت ہی بڑا صدمہ ہے، بہت ہی بڑا صدمہ ہے اور ایک کوہرام سا مچ جاتا ہے گھر کے اندر. میں ایک آپ کو اور روایت بیان کرتا ہوں کہ جو یہ صبر کرنے سے کیا ملتا ہے. یعنی آپ ہمارے سوا جب کہ چلا گیا تو سوائے صبر کرنے کے اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے لڑکی کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کا ترجمہ بھی یاد رکھیے، ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. یہ پڑھا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھو۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب انسان صبر کرے تو صبر کرنے کا اجر کس قدر زیادہ ملتا ہے۔ یہی روایت ایک اور روایت ہے، آپ سنیے انشاءاللہ تعالیٰ، اس مضمون سے متعلق سنی ہوگی آپ نے، جس کے 2 نابالغ بچے فوت ہو گئے وہ ان کے سبب جنت میں جائے گا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے تو ارشاد فرمایا اے توفیق خیر والی ایک بچے والی کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اب سوائے اس کے کہ ہم ضبط کریں، صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اب بتائیے کہ ہمارے پاس اور دوسرا کیا آپشن ہے؟ واویلا کرنے سے، چیخو پکار کرنے سے، اول فول بکنے سے کیا گیا ہوا واپس آ جائے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد کیجئے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، سوائے صبر کے اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صبر کرے اور صرف صبر کرے اور اجر کمائے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات اس موقع پر بڑے ہی بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور وہ کلمات بیان کیے جاتے ہیں جن کلمات سے ایمان کی بربادی کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایمان برباد بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں آج آپ کے سامنے چند ایسے کلمات بیان کرتا ہوں جن کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کلمات کو کہنے سے کیا کیا اس کے احکامات صادر ہوتے ہیں۔ پھر یہ کلمات صرف بچے کے فوت ہونے پر نہیں ہوتے، یعنی ہمارے یہاں یہ ہے کہ گھر میں کسی کا بھی انتقال ہو جائے، وہ انتقال کیا ہو گیا ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی فضا ہمارے گھروں میں قائم ہو جاتی ہے اور باہر سے آنے والے مزید اس میں اور اضافہ کرتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ بس رونا ایک بعض اوقات میں ہر ایک کا نہیں کہتا، جیسے نہیں کہ نہیں روئیں گے تو اب زندگی بھر ساس اور بہو کی نہیں بنتی تھی، اب ساس چلی گئی، اب اگر بہو کو بالفرض، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اگر بالفرض بہو کو کوئی غم بھی نہیں ہوا پھر بھی اس کو رونا ضروری ہے، اگر نہیں روگے تو بولے کہ دے گا یہ تو انتظار کر رہی تھی کہ اس کی ساس کب چلی جاتی ہے۔ ادھر بہو انتقال کر گئے، ساس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی، تو اب ساس نے بھی تو کہنا تو ضروری نہیں، ہائے 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 چاند کا ٹکڑا تھی، ہائے 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 ایسا گھر میں تھا تو سکون تھا، تھوڑی دنوں پہلے اس کی بے سکونی کے گیت گاتی تھی۔ جنرل بات کر رہا ہوں، ایسا بھی نہ ہوتا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں انتقال پر ایک عجیب و غریب قسم کی فضائیں قائم ہوتی ہیں اور جو شریعت جس کو پسند نہیں کرتی ایسا انداز بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہ کہ بعض وہ کلمات بکے جاتے ہیں موت کے وقت، چاہے وہ بچے کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، طرح طرح کے بکواس ہی کہوں گا جس سے ایمان برباد ہو جائے، جس سے ایمان کی بربادی کا خطرہ لاحق ہو جائے، اللہ کی نافرمانی جس سے مطلب کہ لازم آتی ہو، تو ایسے کلمات کو کون خیر کے کلمات کہے گا، کون اچھے کلمات کہے گا؟ لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ آج کا یہ اہم ترین موضوع سننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بھائی کی فوتگی پر بڑے بھائی کو صدمہ ہوا، بڑے بھائی نے صدمے کی وجہ سے کہا اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بڑے بھائی کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، ایک نیک نمازی آدمی فوت ہو گیا، اس پر پڑوسی نے کہا نیک لوگوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سنا ہوگا شاید آپ نے اس طرح کا کوئی جملہ۔ تو پڑوسی کا یہ قول کیسا؟ جواب، پڑوسی کا قول کفریہ ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں،
وہ بے نیاز ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام رحمہم اللہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے مردے کے بارے میں کہا اے لوگو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ اس کا حاجت مند ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ ایک ننھا منہ بچہ چھت سے گر کر فوت ہو گیا، چھت سے گرا فوت ہو گیا۔ تعزیت کرنے والی ایک عورت بولی آپ کا پھول جیسا بچہ اللہ پاک کو چاہیے ہوگا۔ کیا بولی؟ آتی ہے نا یہ عورتیں گھروں میں، اس کو وہ یہ کہ میں اس سے غمخواری کر رہی ہوں، وہ کیا بولتی ہے؟ آپ کا پھول جیسا بچہ اللہ پاک کو چاہیے ہوگا، اسی واسطے اس نے لے لیا ہوگا۔ اس عورت کا اب یہ کہنا کیسا، اس کا حکم سنیے۔ اس عورت نے کفر بک دیا۔ فقہائے کرام فرماتے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کو محتاج قرار دیا۔ تو ایسے موقع پر بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ جاہلیت کا دور ہے، علم دین نہیں ہے، بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ کفریات کے متعلق معلومات حاصل کریں تاکہ دین و ایمان کا ہم تحفظ کر سکیں۔ اور سنیے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوہ نے خوب واویلا مچایا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی یا اللہ تجھے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا؟ اب اس بیوہ کے لیے کیا شرعی حکم ہے یہ سنیے۔ بیوہ پر حکم کفر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو ظالم قرار دیا کہ تجھے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ انسان کی موت اس کے پسماندگان جو ہوتے ہیں واقعی ان کے لیے زبردست امتحان کا باعث ہوتی ہے، میں بھی مانتا ہوں اس کو۔ ایسے موقع پر صبر و بالخصوص زبان کو قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے صبری سے صبر کا اجر ضائع ہو سکتا ہے، لہٰذا جو چلا گیا اس نے پلٹ کر آنا نہیں ہے، اور ہم صبر کر کے اجر کمائیں، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مزید آگے یہ بھی ہوتا ہے کہ میت کے غم میں آنسو بہانے میں اگرچہ حرج نہیں، البتہ نوحہ کرنا گناہ ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والیوں کی قیامت کے روز جہنم میں 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف جہنمیوں کی دائیں طرف، دوسری بائیں طرف۔ وہ جہنمیوں پر یوں بھونکتی رہیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ تو یہ نوحہ سے بھی بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نوحہ سے کیا معنی ہے؟ یعنی مرنے والے پر نوحہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے روز اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی رال کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رال میں آگ بہت جلدی لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتی ہے۔ جرب وہ کپڑا ہے جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نائحہ یعنی نوحہ کرنے والی پر اس روز خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کو مجروح یعنی ان کے دل غمگین اور زخمی کرتی تھی، تو قیامت کے روز اسے خارش سے زخمی کر دیا جائے گا۔ نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی سخت حرام ہے، چونکہ اکثر عورتیں ہی نوحہ کرتی ہیں، اس لیے عموماً نائحہ یعنی یہ عورتوں کا اس میں سیگا استعمال کیا گیا ہے کہ عموماً زیادہ یہی کرتے ہوئے بہت واویلا کرتی ہیں، سیڑھی سے ہی وہ زینے سے ہی چیخنا اور چلانا اور طرح طرح کی بولنا۔ آپ سنیے کہ نوحہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کام مزید میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں یہ بہت زیادہ بعض اوقات پایا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ باقاعدہ اس کی ٹیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سب مطلب کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، اور جاہلیت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پر یہ بہت زیادہ اس کا ایک رجحان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم اس برائی کو بھی معاشرے سے ختم کرنے میں
کامیاب ہو جائیں۔ نوحہ یعنی میت کے اوصاف خوبیاں مبالغے کے ساتھ خوب بڑا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین بھی کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا واہ مصیبتہ یعنی ہائے مصیبت کہہ کر چلانا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام۔ آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بکا یعنی روئے اختیار فرمایا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بہت اہم ترین موضوع تھا نوحہ کا، جس کی میں نے کچھ احکام بھی بیان کیے، اور نوحہ کسے کہتے ہیں اور یہ بین کسے کہتے ہیں اس کے مطالعے بھی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندانوں کے اندر اس طرح کے انداز ہیں، رسم و رواج ہیں انٹیریئر کے اندر، جہاں مطلب بہت زیادہ تعلیم کا فقدان ہوتا ہے نا، اور کسی طرح کی وہاں تعلیم نہیں ہوا کرتی، وہاں بڑا مطلب مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر جگہ ہمارے مدنی قافلے پہنچے، مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہو جائیں، مبلغین وہاں ہوں، اور اس طرح مسجد کے اندر، درس کے اندر، چوک درس کے اندر، دیکھیں ہم آپ کو چوک درس کا کہتے ہیں کہ آپ چوک درس دیں۔ تو میں نے تو خیر ابھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب یہ میرے ہاتھ میں، اس سے مطلب یوں ہمارے یہاں درس دینے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اس طرح کے کئی احکامات ہماری دیگر درسی کتب کے اندر ملتے ہیں، یا کتاب کا مطالعہ کرنے کی ہم دعوت دے دیتے ہیں کہ ان کا کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی انداز ہم رکھیں اور درس ہو، بیان ہو، مدنی ماحول ملا ہوا ہو، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کا اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ یہ نہیں ہے؟ یہ جو ہم آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، جاہلیت بہت ہے، علم دین نہیں ہے، معلومات کی بہت زیادہ کمی ہے۔ مسجد میں ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگوں کو مسجد میں آنے کے آداب بھی نہیں پتہ ہوتے، مسجد میں بیٹھنے کے آداب نہیں پتہ ہوتے، بیچارے قرآن بھی درست نہیں پڑھ سکتے، کلمہ بھی درست نہیں پڑھ سکتے۔ اب دیکھتے ہیں مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سارے سلام اور یہ ذکر و اذکار کیسے کرنا ہے یہ ساری مشق کرواتے ہیں۔ نہیں ہے علم۔ شہروں کا بھی حال زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے شہر میں تعلیم ہے، میں کہتا ہوں شہر میں تعلیم اگرچہ انٹیریئر یا گاؤں وغیرہ کے مقابلے میں تعلیم بہتر ہوتی ہے شہر کے اندر، لیکن شہر میں علم دین کی کمی تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا، کہ یہ جو بھی پڑھا لکھا جو تعلیمی یافتہ طبقہ کہلاتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علم دین سے بھی مزین ہے، علم دین سے بھی آراستہ ہے؟ کتنے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں جن کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے؟ کتنے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں جنہیں غسل کے فرائض کا علم ہوتا ہے؟ آپ بتائیے کتنے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں جن کو نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض کا علم ہے؟ آپ بتائیے۔ چلیں اسلامی بہنیں اپنا پوسٹ مارٹم کر لیں، خالی اسلامی بھائیوں کی تھوڑی میں بات، اسلامی بہنیں دیکھ لیں، ان کو اپنے جو ان کے جو پرسنل پرائیویٹ میٹرز ہیں، طہارت کے حوالے سے، نجاست کے حوالے سے، نماز روزے وغیرہ کے حوالے سے ان کو علم نہیں ہوتا، بہت زیادہ علم دین کی کمی ہے۔ وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں، وضو کرنا نہیں آتا، بڑا اپ ٹو ڈیٹ اور ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، ہاں بعضوں کا داڑھی والا بھی ہوتا ہے، وضو کرنا نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ مت سوچے گا کہ یہ ان کو لگتا ہے انہی کو آتا ہے، وی آر نتھنگ، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، ماحول نے سکھایا ہے، ماحول بتاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کو چار باتیں بالفرض، اگر آپ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، آپ کو چار باتیں آتی ہیں، میں بھی چلو میں مانتا ہوں آپ کو چار باتیں آپ کی فیلڈ یا آپ کے پروفیشن کے حساب سے آتی ہیں، وہ باتیں آپ نے گھر بیٹھ کر نہیں سیکھی تھیں، وہ باتیں سیکھنے کے لیے آپ نے سفر کیا تھا، انسٹیٹیوشن جوائن کیا تھا، کوئی ٹیچر کو ہائر کیا تھا، وہ سیکھے تھے، تو آپ کو جو بھی آتا ہے وہ سیکھ کر آیا ہے۔ کیا ہم نے اس طرح علم دین سیکھا ہے؟ میں صرف ایک سمپل سا کوسچن ہے آپ کے سامنے کہ ہم نے یہ علم دین سیکھا ہے؟ موت میت کے وقت آپ دیکھیے جو بہت زیادہ مطلب کہ ماڈرنائز اور پڑھا لکھا طبقہ جو مشہور ہے کہلاتا ہے، میں نہیں کہتا کہ 100% یہ بعض
طبقات ایسے گھروں میں بھی مذہبی رجحان ہوتے ہیں. میں مطلقاً کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. میں ایک جنرل ڈسکشن آپ سے مطلب جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب موت میت ہو جاتی ہے تو سارے لوگ مطلب کہ حیرت زدہ ہوتے اب کرنا کیا ہے. بس وہی کوئی باہر سے مولانا ٹائپ کا آدمی آئے گا اور وہ آ کر یہ ساری چیزیں کرے گا, جو کہے گا وہ آدمی کرتا چلا جائے گا. خود ہمارے گھر کے اندر نہ ہمارا بچہ ایسا, نہ ہمارا بھائی ایسا, نہ ہمارے والد ایسے, گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا جو موت کے وقت, یہ انتقال کے وقت, قبر کے معاملے میں, جنازے کے معاملے میں ہمیں مطلب کہ ہم کہیں یار تم سب کر لینا, یا تم سب کر لینا, تم سب کر لینا. ہمارے گھر کی سراؤنڈنگ میں بھی, اطراف میں بھی, قریب بھی, کزنس کے اندر بھی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو مانتے ہیں نا آپ, کیونکہ ہمارا کلچر ایسا دینی نہیں ہے, مذہبی نہیں ہے. ہمارے کلچر کے اندر ہم نے اسلام کی تعلیمات کو معاذ اللہ آنے نہیں دیا. میری بات کو پلیز آپ برا مت لگائیں, مگر محسوس ضرور کریں, فیل ضرور کریں. اپنے گھر میں دین اسلام کی تعلیمات کو آنے دیں. اپنے بچوں کو مدرسے میں, مدنی قافلوں میں, اجتماعات میں بھیجیں. مدنی چینل دکھائیے اپنے بچوں کو. بہت ساری معلومات نہیں ہمارے معاشرے میں. بس کپڑے پہننے سیکھ لیے جو آج کل معاشرے میں چلتا ہے, اور وہ بننا سنورنا سیکھا ہوا ہے. انگلش بولنے اچھی آ جانی چاہیے اور تھوڑا سا پروفیشن صحیح ہونا چاہیے, تو معاشرے میں عزت ہے. یہ ہمارے معاشرے کا فی الحال ایک نارمل سا کلچر. اگر پیسے اچھے ہیں, کاروبار وغیرہ اچھا ہے, تو اس کی عزت اور بڑھ جائے گی. دینی معلومات کیا ہے, اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. میں نہیں کہتا سارے ایسے ہیں, مگر جنرل بات کر رہا ہوں. تو اسی میں بہت ساری جہلیت ہمارے موت میت کے وقت ہوتی ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے یہاں جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑی عجیب و غریب سی کیفیت ہوتی ہے, اور بڑا ہی وہ دل خراش منظر ہوتا ہے. اس لیے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا کہ ہم اس موضوع کو سنیں, سمجھیں اور صبر کریں. نوحہ, یہ بین, یہ پیٹنا, یہ بال نوچنا, ان تمام چیزوں اجتناب کریں. انٹیریئر کے اندر جو لوگ ہیں, پنجاب میں ہوں, باب الاسلام میں ہوں, خیبر پختونخوا میں ہوں, دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہوں, آپ کشمیر میں ہیں, جہاں بھی آپ اس وقت سن رہے ہیں, یا ہند کے کسی شہر یا علاقے کے اندر ہیں, بنگلہ دیش کے اندر ہیں, اور دنیا کے جس ملک میں بھی آپ ہیں, پلیز اگر آپ کے یہاں یہ نوحہ, یہ بین, یہ نوچنا, یہ پیٹنا اور اس طرح کی موت میت کے وقت بکواسیں کرنا, اس طرح کا کلچر ہو تو اس سے بالکل باز آئیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں, تنگ دستی ہو جائے تو آدمی کچھ اور بکتا ہے, اگر وہ کچھ اور مسائل ہو جائے تو کچھ اور بکتا ہے. یعنی یوں سمجھے تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں میرے سامنے ہیں. جو کہے اے اللہ عز و جل مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر, ایسا شخص کافر ہے. زبان کی بے احتیاطی کہہ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کب کیا بولنا ہے, کب کیا نہیں بولنا. اور بہت سی ایسی مثالیں, اب میں کیونکہ وقت بھی میرا پورا ہو رہا ہے, انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو آپ تک یہ مواد پہنچاؤں گا. یہ 28 کلمات کفر ہے میرے ہاتھ میں رسالہ, چھوٹا سا رسالہ ہے, دیکھ لیجئے, بالکل چھوٹا سا رسالہ ہے, خالی یہ پڑھ لیجئے. بلکہ اگر آپ نے اس کو لیا پڑھا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو تقسیم کرے بغیر نہیں رہیں گے, اس کو بانٹنا شروع کر دیں گے آپ کہ یار اس کو بانٹو, یہ تو عجیب و غریب اس میں باتیں لکھی ہوئی اور ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا. اس کی سوگوار ماں نے غم سے نڈال ہو کر رو کر پکارا, یا اللہ اس کی بھری جوانی پر بھی تجھے رحم نہ آیا. اگر تجھے لینا ہی تھا تو اس کی بوڑھی دادی یا بڈھے نانا کو لے لیتا. اور سوگوار ماں کے یہ کلمات کیسے ہیں, تو جواب میں یہ ہے کہ یہ کلمات کفریات سے بھرپور ہیں. اسی طرح ایک گھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2 اموات ہو گئیں. اس پر گھر کی بڑی بی روتے ہوئے بڑبڑانے لگی, یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے, آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے. بڑی بی بی کے الفاظ کیا حکم رکھتے ہیں. تو جواب مذکورہ یعنی یہ بولنے والی جو بڑھیا کی بکواس رب کائنات کی توہین اور اس پر اعتراضات سے بھرپور ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توہین اور اس پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. تو آپ نے دیکھا یہ چند صفحات صرف میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے ہیں, اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے پیج نمبر 489 پر یہ پورا موضوع ہے کہ فوتگی میں بکے جانے والے کفریات کے بارے میں سوال جواب.
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موضوع اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور اللہ کے متعلق کیا کیا ذہن ایسا کیا کلمات ہم اللہ کی پر اعتراض کے حوالے سے بول دیں اور ہم پر جو جو حکم لگتا ہے اس کی وضاحت بھی اس کتاب کے اندر کی گئی ہے۔ البتہ بچہ اگر انتقال کر جاتا ہے تو میں نے اس پر بیان کر دیا کہ وہ جنت میں ایک ذخیرہ ہے، ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس پر ہم صبر کریں اور اپنے ہاتھوں واویلا کر کر بے صبری کر کر یا اللہ نہ کرے کوئی الٹی سیدھی ایسی بکواس کر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کر اپنا بہت بڑا نقصان نہ کرے۔ ایک نقصان ہوا کہ آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا مال تھا چلا گیا۔ صبر کریں، اجر کمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔